سورۃ النساء کی آیت نمبر 36۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو صرف اللہ رب العالمین کی، اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو میں بیٹھا ہوا ساتھی۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راہ گیر کے ساتھ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس شخص کو، مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، جو تکبر کرنے والا اور اترانے والا ہو۔ سورۃ النساء میں اب حضرات شروع سے سماعت فرما رہے، اللہ رب العالمین نے زیادہ تر حقوق العباد پہ زور دیا ہے۔ ابتدائے سورت سے لے کر یہاں تک یتیم بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اور کمزور طبقات کے ساتھ اچھے انداز سے معاملات کرنے کو اللہ پاک نے خوب تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسی ضمن میں وراثت کے حصے بھی بیان کیے گئے۔ اسی ضمن میں خامند اور بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اس میں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے متعلق بھی تفصیلی ہدایات آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دیگر کچھ لوگوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، وہ بھی حقوق العباد سے ہی متعلق ہے، لیکن یہاں اب حضرات انداز بیان پہ غور فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے ان بندوں کے حقوق کے بیان سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی عبادت کا ذکر کیا وہ اس لیے کہ جس بندے کا رب کے ساتھ معاملہ درست نہیں، اس کا بندوں کے ساتھ بھی معاملہ کبھی درست نہیں ہو سکتا۔
اس لیے بندوں سے معاملہ درست رکھنے کے لیے پہلے رب سے معاملہ درست کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے حق کو سب سے پہلے ذکر کیا، اور دوسری وجہ یہ کہ جب بندہ اللہ کے حق کو بیان کر اللہ کے حق کو پورا کرتا ہے تو یقیناً اس بندے کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور بندوں کے حقوق وہی بندہ پورے کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا۔ اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو سامنے تو چاپلوسی کرے گا، لیکن پیٹھ پیچھے ان کے حقوق کو پامال کرے گا، عدم موجودگی میں انہی بندوں کے حقوق توڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر پہلے کیا کہ دل میں خوف خدا پیدا کرو، تاکہ بندے موجود ہوں بندے موجود نہ ہوں، دونوں صورتوں میں ان کے حقوق کا خیال رکھ سکو۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ پاک کی عبادت سب سے پہلا معاملہ ہے انسان کا، اور عبادت کس چیز کا نام ہے؟ انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی، جس کی صورت رکوع یا سجدے کی شکل میں ہوگی، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور یہ عبادت حق ہے صرف کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ ہماری کمر بھی کسی کے سامنے نہ جھکے، ہمارا ماتھا بھی کسی کے سامنے ہم نہ ٹیکے، یہ جھکے اور یہ ماتھا زمین پہ رکھیں تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ بیان فرما دی کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمہ۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے ذمہ، اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے ذمہ۔ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے ذمہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پوچھنے پہ جواب ارشاد فرمایا، اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمہ۔ اور پھر دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ بندوں کا کوئی حق اللہ کے ذمہ ہو نہیں سکتا، اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کے ذمہ کیسے کسی کا حق ہو سکتا ہے، لیکن اس نے خود اپنے ذمہ لے لیا کہ جو بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو بندے کا اللہ کے ذمہ گویا حق بن جاتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے، اس بندے کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سب سے پہلے جن کے حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اور بھی متعدد جگہوں پر اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ ہی والدین کے حق کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
تیرے رب نے یہ بات طے کر دی کہ عبادت ہوگی تو صرف کس کی؟ اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑا حق جو ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور والدین کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ برابری کا سلوک کرو، یہ نہیں فرمایا کہ والدین جیسا تمہارے ساتھ کرتے تم بھی ان کے ساتھ ویسا کرو، نہیں، بلکہ والدین کے لیے فرمایا والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرو۔ تمہیں اگر نظر آئے بظاہر کہ والدین ہمارے ساتھ سلوک درست نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے، تب بھی تمہارا فرض یہ ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کا حق انسان پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا سبب ہی کون بنتے ہیں؟ وہ والدین بنتے ہیں۔ باقی ساری نعمتیں انسان پر جو نچھاور ہوتی ہیں وہ تو وجود پہ ہوتی ہیں، وجود ہوگا تو باقی نعمتیں ملیں گی، تو وجود میں لانے کا سبب وہ والدین بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بڑی تاکید کے ساتھ ذکر کیا۔ اور ایک جگہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر انہوں نے پوچھا میرے اوپر اس کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر انہوں نے پوچھا میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ کا۔ پھر چوتھی دفعہ اس نے پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے والد کا۔ یعنی والدہ کے ساتھ 3 دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا۔ انسان اپنی زبان کے بول میں مٹھاس پیدا کرے، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرے، والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے قول و قرار زبان میں تو مٹھاس پیدا کرے ہی، اپنی باڈی لینگویج میں اور اپنے چہرے کے خد و خال میں، اپنے ہاتھوں کے اشاروں میں بھی انسان مٹھاس پیدا کرے۔ اور والدہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے 3 حصے مٹھاس ہو، باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے 1 حصہ مٹھاس ہو۔ والدہ سے محبت سے، نرمی سے، پیار سے، شفقت سے بات کرے، اور والد کے ساتھ ادب سے، احترام سے اور لجاجت اور منت سماجت سے بات کرے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو اف بھی نہ کہا جائے۔ اف کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی سے اکتا کر، تنگ آ کر ایسا کلمہ بولتا ہے، اف۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں اف سے نچلے درجے کا بھی کوئی کلمہ ہوتا جس سے والدین کو اذیت ہوتی تو اللہ پاک اس کا بھی ذکر کر کے اس سے بھی منع کر دیتے۔ یعنی کوئی ایسا انداز، طور طریقہ، اشارہ، کنایہ، کوئی ایسا انسان اپنے زبان سے، اپنے چہرے کے خد و خال سے ایسا انداز اختیار نہ کرے جو والدین کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بنے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا، اور اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو موت سے پہلے دنیا میں ہی ضرور ملتی ہے، ان میں سے ایک گناہ والدین کو ستانا ہے۔
والدین کو تنگ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ پاک موت سے پہلے دنیا میں ہی اس کی سزا کا مزہ چکھا دیتے۔ جو آخرت میں ہوگی وہ تو ہوگی، دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کو راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور راضی نہیں رکھ سکا تو اب ان کے لیے اتنا استغفار کرے کہ اللہ ان کو راضی کر دے۔ والدین کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قریبی رشتہ دار جتنا کسی کا درجہ قریب ہوگا اتنا اس کا حق زیادہ ہوگا، اور صلہ رحمی بھی اسی چیز کا نام ہے۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو اور میرے رزق میں برکت ہو، ہر بندے کی یہ خواہش اور تمنا ہے میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو۔ اس کے لیے آپ نے نسخہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہمیں نسخہ دیا، جو وظیفہ دیا، وہ نسخہ اور وظیفہ کیا ہے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو جوڑے، عمر میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ دوسرے تیسرے وظائف ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے، اور بڑے لمبے چوڑے تسبیحات وظائف کرتے بھی ہیں، اور پتہ نہیں یقیناً ان کے اثرات تو ہیں، لیکن ان سے ہمارا مسئلہ حل ہو کہ نہ ہو، پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا، اللہ کی قسم اس سے ہمارا مسئلہ ضرور حل ہوگا، پکی بات ہے حل ہوگا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جو سلوک کریں تم بھی ان کے ساتھ کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ صل من قطعک، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ وہ آگے رشتے توڑنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ رشتے جوڑ کے رکھ۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، یہ صلہ رحمی۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حق بیان فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو۔ یتیم نابالغ بچہ جس کا والد دنیا سے چلا جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، قیامت کے دن فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ۔ اللہ کے محبوب کا ساتھ قیامت کے دن چاہیے تو یتیموں کی کفالت کریں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ فرمایا دنیا کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور دنیا کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال کم ہو، اہل و عیال کا بوجھ زیادہ ہو، اخراجات زیادہ ہوں، آمدنی کم ہو، اس شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ پڑوسی دو طرح کا ہوگا، ہو سکتا ہے ایک پڑوسی بھی ہو رشتہ دار بھی ہو، اس کا دوہری ذمہ داری اور اس کے ساتھ حسن سلوک دوہرا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور والجار الجنب ایک ایسا پڑوسی جو اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہو، اور والجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے
جو مسلمان نہ ہو، پڑوسی مسلمان نہ بھی ہو تب بھی پڑوسی ہونے کے ناطے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اب ایک پڑوسی ایسا ہوگا کہ جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کا گویا 3 گنا حق بن جاتا ہے۔ ایک پڑوسی ایسا ہوگا کہ جو پڑوسی تو ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کا 2 گنا حق ہے۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، لیکن مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کا بھی 1 گنا پڑوسی ہونے کے ناطے ضرور حق ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ فرمایا پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی گئی، حسن سلوک کی اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے لگا شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا، اتنی تاکید کی گئی۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے محبوب وہ کون بد نصیب ہے جس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے حفاظت میں نہ ہو، یعنی جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، ستاتا ہو، تنگ کرتا ہو، وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ اور فرمایا وہ شخص بھی مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ ہمارے بزرگوں میں دیوبند کے ایک بہت بڑے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے پاس وسائل بھی بہت تھے، اپنا پکا گھر بنا سکتے تھے، لیکن ساری زندگی کچے گھر میں گزارا کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ حضرت جب آپ پکا بنا سکتے تھے تو کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا جب میرے پڑوسیوں کے کچے مکان تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے پڑوسیوں میں پکا مکان بنا کے بیٹھوں، میرے پڑوسیوں کو تکلیف ہو۔ ان کے گھر میں کبھی کوئی پھل آتا تو پھل کھانے کے بعد اس کے چھلکے کہیں دور جا کے پھینک کے آتے کہ میرے پڑوسیوں کو یہ نہ ہو کہ ان کے گھر میں تو پھل بھی آ رہے اور ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، یعنی اس طرح بھی پڑوسی کو اذیت دینے سے بچا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حق بیان فرمائے والصاحب بالجنب، وہ شخص جو پہلو میں بیٹھا ہو۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کسی مجلس میں پہلو میں بیٹھنے والے سے لے کر سواری میں اپنے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھنے والا سب مراد ہے، سب کا حق ہے۔ یہاں مجلس میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کے پاس جو بیٹھے ہے اس کا حق ہے اس کے لیے جگہ میں کشادگی پیدا کی جائے اور اس کے سامنے ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے جس سے اس کو اذیت اور تکلیف ہو، اس طرح چھینک نہ ماری جائے، اس طرح کھانسی نہ کی جائے، اس طرح اس کو جو ہے کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ سواری میں سامنے آمنے مسافر بیٹھے ہیں، پاس میں بیٹھے ہیں تو اس طرح سگریٹ نہ پیے، اس طرح نسوار نہ رکھے، اس طرح دوسرے کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے دوسرے کو اذیت اور تکلیف ہو۔ کتنا خوبصورت اسلام ہے جو ساتھ بیٹھے ہوئے سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر کے حق کا بھی خیال کر رہا ہے، اس کا بھی خیال کرو۔ اور فرمایا وابن السبیل، راہ گیر مسافر ہے، کسی علاقے میں کوئی راہ چلتا آ گیا، اس کا بھی حق ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، تمہارے مملوکہ غلام، پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوتے تھے، آج کل غلام باندیاں تو نہیں لیکن ملازم، نوکر، چاکر، ماتحت لوگ جتنے، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ملازمین کی ماں بہن ایک کر دی جاتی ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، تنگ کیا جاتا ہے، صرف کس لیے کہ ہم مال والے ہیں، ان کے پاس مال نہیں، ان کی عزتوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔
یہ سب کے ساتھ حسن سلوک وہی کرے گا جس کے دل میں عاجزی ہوگی، جس کے دل میں انکساری ہوگی، اور جس کے دل میں تکبر ہوگا، اترانا ہوگا، نخرہ ہوگا، مال و دولت کا نشہ اس کے ذہن میں سوار ہوگا، وہ دوسروں کے حقوق کبھی ادا نہیں کرے گا، بلکہ دوسروں کو تنگ کرے گا اور ستائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا جو شخص متکبر ہو، جو اترانے والا ہو، اللہ کو وہ اچھے ہی نہیں لگتے، اللہ کو وہ پسند ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت سے اس کو دور رکھا جائے گا۔ تو تکبر سے اپنے دل کو خالی کریں، مال کا، عہدے کا، یا کسی جاگیر کا، علم کا، حسن کا، کوئی بھی تکبر ہو، یہ تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور جب عاجزی دل کے اندر ہوگی تو پھر انسان ان سب کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا۔ تو ان سارے جتنے بھی لوگ بیان ہوئے ان کے حقوق کا ہم نے خیال بھی رکھنا ہے، اپنے دل میں عاجزی انکساری بھی پیدا کرنی ہے، نعمت پہ اترانے کی بجائے نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔